ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਸਾ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਡੁੱਲਣ ਡਈ ਹੋਈ ਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚਹਿਕ ਰਿਹਾ ਏ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ। ایک قطع ڈاکٹر سادی صاحب دی نظر کرانگا کہ اگرچہ ورد وظیفے میں دھیان رکھتے ہیں، اگرچہ ورد وظیفے میں دھیان رکھتے ہیں، پر اپنی داڑھی کے اندر مچان رکھتے ہیں۔ اگرچہ ورد وظیفے میں دھیان رکھتے ہیں، پر اپنی داڑھی کے اندر مچان رکھتے ہیں۔ سنبھل کے جائیو خدمت کو ان کے چرنوں میں، بزرگوار امنگیں جوان رکھتے۔ اچھا جی، یہ بہت موضوع میاں بیوی کا، اس پہ بڑی گفتگو ہوئی، اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے کہ دانشور کہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے۔ جو کام کرنا ہو پہلے بیوی سے مشورہ کریں، اور جو وہ مشورہ دے اس کے الٹ عمل کریں تو ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ ضمیر جعفری صاحب کہا کرتے تھے کہ بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور مشتاق یوسفی صاحب کا کہنا ہے کہ بیوی اور مذہب انسان کو برائی سے بچاتے ہیں۔ اور میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اب میں بھی اس موضوع کو ٹچ کرتا ہوں، پھر آگے مختلف موضوعات چلیں گے۔ تو پہلا جو قطع ہے اس کا عنوان ہے شوہرانہ عشق۔ شوہرانہ عشق، جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے، جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے، تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے۔ جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے۔ مصر ہو پھر بھی تو سمجھیں کہ جھوٹ بولتا ہے، بعین ہی کہ خبر نامہ جیسے ٹی وی سے۔ اور ایک قطع عنوان ہے اس کا میرا گھر میری جنت۔ جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا۔ جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا ہوں۔ کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا۔ اور ایک نکتہ آرائی دیکھیے کہ نصف بیٹر ہاف، نصف بہتر کو سمجھ لوں جو اگر 1/2، نصف بہتر کو سمجھ لوں جو اگر 1/2، پھر تو ٹوپی میں ہی رہ جائے گا سر 1/2۔ اور بیویاں بچ نہیں سکتی کبھی شر سے، ان کے لفظ شوہر میں ہی موجود ہے شر 1/2۔ لفظ شوہر میں ہی موجود ہے شر 1/2۔ تو پہلے میں نے عرض کیا تھا شوہرانہ عشق، اور اب ایک قطع ہے اس کا عنوان ہے شوہرانہ رقابت۔ بالکل ٹھیک ہے، جنت نام ہے ہم دونوں کی بیویوں کا۔ بالکل ٹھیک ہے، جنت نام ہے ہم دونوں کی بیویوں کا، اور پھر ان کی دوستی بھی کوئی 11-12 سال کی ہے، لیکن ہم دونوں کے اندر ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے، تیری جنت 2 مرلے کی، میری 8 کنال کی۔
مہربانی جی، مہربانی۔ بزدل ہے انسان بیچارہ اندر سے، گیدڑ ہے سارے کا سارا اندر سے، شادی تو مجبوراً کر ہی لیتا ہے، رہتا ہے تا عمر کنوارا اندر سے۔ اور پتے میں سے پتھری کیسے نکلی ہے، کس نے مجھ کو پتھر مارا اندر سے۔ سرجن نے کسی نے اچھا جی، اب اپنے گھر سے پڑوسیوں کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ تو غالب کی زمین میں کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں، قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم، پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک آدھ قطع اور، اس کا عنوان ہے مولوی اور مرغ۔ خواتین و حضرات، مولوی اور مرغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاہ اور کلگی کے علاوہ بھی کئی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ دونوں میم سے شروع ہوتے ہیں اور دونوں اذان دیتے ہیں۔ تو ایک نئی مماثلت دیکھیے کہ مولوی اور مرغ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں۔ مولوی اور مرغ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں، مشترک قدر دیکھیے ان میں دونوں مرغی پسند کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور، چونکہ سرجن بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹرانسپلانٹ، ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات بھی ہوئی، تو ایسا قطع پڑھنے سے پہلے شاعر کہتا ہے کہ گنجے حضرات سے معذرت کے ساتھ، تو یہ بغیر معذرت کے ہے کہ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، لینن ہو کے چرچل ہو کے ماؤ ہو کے متراں، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے۔ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ اور اب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں کہ اگر تم بھی بڑوں میں ہو تو چھوٹا کس کو کہتے ہیں، بقول خود کھڑے ہو تم تو کھوٹا کس کو کہتے ہیں، بقول خود کھڑے ہو تم تو کھوٹا کس کو کہتے ہیں، زیادہ تو نہیں لیکن مجھے بس اتنا سمجھا دو، اگر تم قومی لیڈر ہو تو لوٹا کس کو کہتے ہیں۔ اگر تم قومی لیڈر کی بات ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو مشاعرے کا داد سے تعلق ہے، جو بیوروکریسی کا اسلام آباد سے تعلق ہے، وہی تعلق قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ۔ تو ہر وقت قومی مفاد کی بات ہوتی ہے تو چند اشعار اس کی نظر کہ ہر کام کر رہا ہوں میں قومی مفاد میں، لیجئے گا کام بخل سے ہرگز نہ داد میں۔ اور میں نے کہا کہ بینک سے قرضہ لیا تھا کیوں، کہنے لگا کمی تھی ذرا جائیداد میں۔ میں نے کہا کہ قرض کرایا معاف کیوں، کہنے لگا نہ جائیے اس روئے داد میں۔ اور میں نے کہا ہوئے تھے پلاٹن پلاٹ کیوں، کہنے لگا کہ رہنے کو اسلام آباد میں۔ اور میں نے کہا کہ کیا ہوئے پرمٹ جو تھے لیے، کہنے لگا کہ بیچ دیے آدھو آدھ میں۔ اور میں نے کہا کہ چھوڑ دی ہے نون لیگ کیوں، کہنے لگا شریفوں کے بغض و عناد میں۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دی ہے نون لیگ کیوں، کہنے لگا شریفوں کے بغض و عناد میں۔ اور میں نے کہا کہ آئے ہو کیوں کاف لیگ میں، کہنے لگا کہ قائد اعظم کی یاد میں۔ میں نے کہا کہ آئے ہو کیوں کاف لیگ میں، کہنے لگا کہ قائد اعظم کی یاد میں۔ اور میں نے کہا جماعت اسلامی کیا ہوئی، کہنے لگا کہ لے لیا ہے اعتماد میں۔
میں نے کہا جماعت اسلامی کیا ہوئی؟ کہنے لگا کہ لے لیا ہے اعتماد میں. اور میں نے کہا کہ بیوی کو دے دی طلاق کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ بھی تھا قومی مفاد میں.